بتائیے کہ آپ یہاں سے امریکہ گئے، آپ نے جا کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا قصور کیا ہے اور اس وقت جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ان کی حالت کیا ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی مظلوم خاتون ہیں اور ان کے ساتھ ظلم بھی بہت ہوا ہے. ٹارچر سیل میں، تعذیب خانوں میں، امریکہ کے بدنام زمانہ جیلوں میں وہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ یہ ظلم بھی ہوا ہے کہ ان کے خلاف بدترین قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور غلط معلومات اور اطلاعات جو ہیں وہ ان کے خلاف پھیلائی گئی ہیں. مثلا یہ کہ وہ امریکی شہری ہے، حالانکہ وہ کسی بھی صورت میں وہ امریکی شہری نہیں. وہ پراؤڈ پاکستانی ہے. آپ اندازہ کر لیں، وہ امریکہ میں پڑھاتی تھی، وہ امریکہ میں پی ایچ ڈی کر چکی تھی، وہ امریکہ میں بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن انہیں امریکہ کی نیشنلٹی نہیں لی. اس لیے کہ اسے فخر تھا اپنے پاکستانی ہونے کے اوپر. ان کے بارے میں یہ کہ وہ کوئی ٹیرر موم ہے، وہ القاعدہ لیڈی القاعدہ ہے، وہ دہشت گردی کی ماتا ہری ہے، فائنینسنگ بھی کرتی ہیں، اور وہ جو ہیں وہ ڈائمنڈس کی ٹریڈ کے ذریعے سے فائنینسنگ کر رہی تھی. آپ انٹرنیٹ پہ ان کا جو مقدمہ ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ دستیاب ہے، جو امریکی عدالت نے دیا. وہ آپ جا کے اس کو پڑھ لیں. میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں وہ جا کے پڑھ لیں، وہ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے. اس میں کوئی الزام یہ نہیں لگایا گیا ہے کہ یہ 9/11 میں ملوث تھی، یا القاعدہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، یا یہ فائنینسنگ کر رہی تھی ٹیررزم کی. ان کے خلاف جو چارج شیٹ ہے وہ یہ ہے کہ غزنی میں ایک خاتون ملی جسے افغان پولیس نے اٹھا کے غزنی پولیس اسٹیشن لے گئی کہ وہ مشکوک خودکش بمبار تھی. اور وہ خودکش بمبار نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی جیکٹ نہیں تھا، وہ ایک خاتون تھی، برقعے میں تھی. اور وہاں پہ جب ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی تو ڈیورنگ انویسٹیگیشن 4 امریکنز آئے اور انہوں نے افغانیوں کو نکالا اور ان کی انویسٹیگیشن شروع کر دی. اب امریکنز کہتے ہیں یہ ان کے اوپر مقدمہ ہے، اور اسی میں ان کو 86 سال قید سنائی گئی ہے کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن جرم سرزد ہوا ہے. یعنی جس جرم میں 86 سال قید کی سزا ہے وہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن. اور جرم دیکھیں کیا ہے کہ ایک امریکن سے بندوق چھین کے اس نے فائر کیے، جس کے خول نہیں ملے، جس کا نشان نہیں ہے، جس سے کوئی زخمی نہیں ہوا، جس سے کوئی مرا نہیں، جس کے فنگر پرنٹس نہیں ہیں، جس کی فورینزک کچھ نہیں ہے. اور انہوں نے جب فائر کی تو 2 گولیاں عافیہ کو لگی اور وینٹیلیٹر پر اس کو غزنی سے نیو یارک شفٹ کیا گیا. اسی جرم میں ان کو 86 سال. یہ فراڈ ہے، فراڈ. ان کو اسلام پسندی کی سزا دی گئی ہے، اسلام پسندی کی سزا. اور وہ کولیٹرل ڈیمیج ہے 9/11 کا. وہ ایک ویکٹم ہے 9/11 کا اور بالکل بے گناہ ہے. اور چند $1000 پر یہ پرویز مشرف نے فروخت کر دیا ہے. مارچ 2003 میں جب وہ اپنے گھر سے نکلی اسلام آباد کے لیے کراچی سے، اپنی 3 بچوں کے ساتھ ان کو اغوا کیا گیا. اور جولائی 2008 میں، یعنی تقریباً 5.25 سال بعد، ایوان ریڈلی نے اس کو ڈسکور کیا باگرام میں، ایوان ریڈلی میں. اب یہ پاکستان کے ایجنسیوں نے، پرویز مشرف نے ان کو فروخت کیا تھا امریکہ کو، اور وہاں پر ان کو بدترین ٹارچر میں رکھا گیا. اور پھر باگرام سے اور غزنی سے ان کو شفٹ کر دیا گیا، غزنی سے پھر شفٹ کر دیا گیا ان کو نیو یارک. تو یہ بالکل 9/11 کی ایک وکٹم ہے، بالکل بے گناہ ہے. اس وقت وہ آسانی کے ساتھ آ سکتی تھی، یعنی اس وقت اس کی وجہ ہے کہ کلیمنسی پٹیشنز جو ہے اس کی فائل ہو چکی تھی ان کے. لیکن وہ تو مرسی پٹیشن بھی جو ہماری تھی وہ ریجیکٹ کر دی صدر بائیڈن. کیوں ریجیکٹ کر دی؟ آپ کو پتہ ہے بائیڈن نے 8500 لوگوں کو معافیاں دی. جی، اپنے بیٹے سے شروع کر لی، اور قاتلوں کو معاف کیا، بینک ڈکیتی کے مجرموں کو معاف کیا، چین کے لیے جاسوسی کرنے والے چینی باشندوں کو معاف کیا، اور اپنے سابق چیف آف جنرل اسٹاف جنرل مائک ملی اس کو ایڈوانس میں کہ ابھی اس کے اوپر کوئی چارج شیٹ نہیں ہے، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، کوئی سزا نہیں ہوئی، ایڈوانس میں ان کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو معافیاں دی. لیکن عافیہ کو معافیاں نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ پاکستان کی حکومت مدعی نہیں بنی. اچھا. شہباز شریف صاحب نے اپیل نہیں کی،
فون نہیں کیا، ریکویسٹ نہیں کی. آصف زرداری نے اپیل نہیں کی، ریکویسٹ نہیں کی، فون نہیں کیا. آپ دیکھ لیں محسن نقوی وہاں واشنگٹن میں موجود تھے، بغیر دعوت نامے کے حلف برداری میں گئے تھے ٹرمپ کے، لیکن اپنی قوم کی بیٹی کے لیے. دیکھیں کلیمنسی پٹیشن میں کیا تھا. کلیمنسی پٹیشن میں آپ کو کچھ دینا نہیں ہوگا، بیٹی کو لینا تھا، بیٹی کو لینا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں ہے. ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی اسلام آباد اور راول پنڈی میں ہیں. یہ لوگ رکاوٹ ہیں. لیکن اس وقت جو تحریک اٹھی ہے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی، یہ اتنی طاقتور تحریک ہے کہ امریکہ میں مظاہرے شروع ہو گئے. اب حالیہ دور میں یعنی ریسنٹ پاسٹ میں، ماضی قریب میں، اس جیل میں جس جیل میں ڈاکٹر عافیہ قید ہیں، امریکیوں نے سینکڑوں کی تعداد میں 2 دفعہ مظاہرے کیے. 2 دفعہ امریکہ کے اندر ایک عالمی تحریک. 16 لاکھ سے زائد لوگوں نے 16 لاکھ سے زائد لوگوں نے جو بائیڈن کو آن لائن پٹیشن سبمٹ کی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے. اب یہ ایک عالمی تحریک بن چکی ہے. ڈاکٹر عافیہ نے آنا ہے، اس نے رہا ہونا ہے، اور ہم نے یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رکھنی ہے. مجھے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے ڈاکٹر عافیہ کا سکارف دیا ہے، اچھا، ڈاکٹر عافیہ کا دوپٹہ دیا ہے، اور میں نے یہ جدوجہد جاری رکھنی ہے. ڈاکٹر عافیہ کو اس جیل سے نکال کر ان کے سر پر وہ دوپٹہ، وہ چادر، وہ سکارف رکھ کر، اس کے بغیر انشاءاللہ ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. آپ نے فلسطین کے حوالے سے آواز اٹھائی، اب سیز فائر کا معاہدہ ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نئی جو ٹرمپ انتظامیہ ہے، آپ مطمئن ہیں کہ جو معاہدہ ہوا ہے اب فلسطینیوں کی جانیں جو ہیں وہ کم جائیں گی؟ دیکھیں فلسطینیوں نے 468 دن ایک جینوسائیڈ کا سامنا کیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل، UN، ICJ، ICC سب کہہ رہے ہیں یہ جینوسائیڈ تھا. جینوسائیڈ 2 لاکھ لوگ شہید ہو گئے ہیں، جس میں سے 80,000 10 سال سے کم عمر بچے ہیں. 10 سال سے کم عمر بچے. یہ دنیا کا واحد جینوسائیڈ تھا جسے براہ راست پوری دنیا کے عوام اپنے ٹیلی ویژن اسکرین اور اپنے موبائل اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اور یہ جینوسائیڈ بھی تھا، اس کے ساتھ ایکوسائیڈ بھی تھا. انوائرمنٹل جو ایجنسیز ہیں دنیا کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 لاکھ درخت کاٹے ہیں اسرائیل نے غزہ میں اور فلسطین میں، اور اس میں اکثریت زیتون کے درخت ہیں. زیتون وہ مبارک درخت جس کا ذکر قرآن میں، جو ثقافت ہے، جو تہذیب ہے، جو مزاحمت کی علامت ہے، جو وہاں کی کلچر ہے، اس کے ساتھ بھی اسرائیل نے دشمنی کی. لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں اہلیان غزہ کو، اہلیان فلسطین کو، کہ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. امریکہ، یورپ، اسرائیل، انڈیا، ان سب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. ایک واضح شکست امریکہ، یورپ اور اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کو یہ غزہ کے اندر ہوئی ہے. اب جو ٹرمپ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم غزہ کے لوگوں کو کبھی کہتے ہیں انڈونیشیا میں بساتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں مصر کے اندر اور اردن کے اندر. یعنی یہ وہ جو گریٹر اسرائیل والا منصوبہ تھا اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے پراپرلی. جو کام وہ لوگ بندوق سے، بدترین جینوسائیڈ سے، بدترین ظلم سے حاصل نہ کر سکے اور وہاں شکست کھا گئے، اب وہ مسلم حکمرانوں کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں. اور میں ان سے کہتا ہوں 200 ممالک سے جو صہیونیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کیا ہے نا، ان کو امریکہ میں بساؤ. اسرائیلیوں کو امریکہ میں بساؤ، اسرائیلیوں کو یورپ میں بساؤ، اسرائیلیوں کو گرین لینڈ میں بساؤ. فلسطین فلسطینیوں کا ہے. 1967 کی پری بارڈر گردان بھی نہیں مانتے، 2 اسٹیٹ سولوشن بھی نہیں مانتے. فلسطین فلسطینیوں کا ہے، پورا کا پورا ہے، کسی کو اس پہ حق نہیں ہے. اور میں سردار صاحب یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ دیکھیں 60 مسلم ممالک تھے، ان کے حکمران تھے، ان کے 60 مسلم ممالک کے جرنیل تھے، 80 لاکھ فوج تھے، ان کے اسلحے کے گودام بھرے ہوئے تھے. لیکن یہ تماشا دیکھتے رہے. یہ کمپلیسٹ تھے، یہ سہولت کار تھے. بے حد شکریہ آپ کے اس قیمتی